آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پر بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ وہ اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو، مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ بات نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانے بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جیٹھانی اس کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تھک ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ سے رات کو ڈنر ہوا تو دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ چپ ہو گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ، میرے کپڑے استری کرو، دماغ خراب نہ کرو یار، سارا دن کام کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کا سر دبانے لگی اور کامران سو گیا۔ وہ کامران کے پیر اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی۔ سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہے سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا تھا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑوائی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لیٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ ہوتا تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے نہیں کہتی تھی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا بس۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی، وہ اپنے لبوں کو سی کر برداشت کرتی جاتی۔ نبیلہ نے کامران سے کہا، مجھے ہر مہینے 5000 روپے دیا کرے۔ کامران اسے غصے سے دیکھنے لگا، خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے؟
تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں نا، میری بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں گی۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ وہ غصے سے بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو الگ سے دے سکوں۔ جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو، وہ لا کر دے دیا کریں گی۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے پیسے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دے دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، سب کچھ بھول جایا کروں گی۔ دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولیں۔ آپ نہیں کرتے پیار سے بات مجھ سے، آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران، یہ دیکھیں، میری کل سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھوں پر مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ دن بھر کے کام کر کے تھک جاتی تھی، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، کامران میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران، یار سو جاؤ، پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس ہی سو رہا تھا۔ وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو کیا ہوا ہے۔ کامران بھی غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگا، شرم ہے تم کو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھیں ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا تو وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا کر دیتی تھی۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں، اولاد نہ ہونے کے طعنے دیے جانے لگے، ایک ڈر اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے بھی ملتے تھے۔ ان دونوں ہی سے اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ نبیلہ کچھ سمجھ رہی تھی کہ
کچھ غلط ہو رہا ہے۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا کہ کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے۔ لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا کہ ماما کہہ رہی تھیں کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ میں نے ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی، یہاں میں اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ وہ کامران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بس نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہیں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے برگر لا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو تو کہتا ہے تم برتن دھو، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ آج صبح میری سانس رک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش کامران کی باہوں میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، نصیب سے ہار گئی، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی تھیں۔ ایسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب